مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو ایک ایسی فیلڈ ہے، جب آپ کالج لائف میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بڑا چارم ہوتا ہے اس کا. آئی تھنک جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو چارم ہی یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. کیریئر اورینٹیڈ ویمن تھی شروع سے ہی، مجھے شوق تھا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اچھی سی جاب کرنی ہے اور کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانا ہے. تو میں نے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کر لیا ایک کارگو کمپنی سے. مجھے لگتا ہے لوگ بڑی ینگ ایج میں ریڈیو کو جوائن کرتے ہیں، میں نے بڑی میچیور ایج میں ریڈیو کو جوائن کیا. سڈنلی میری ایک فرینڈ تھی، وہ پریزنٹر تھی ریڈیو کی، اور وہ میرے گھر پر آئیں. سو اس نے کہا کہ تمہاری آواز مجھے لگتا ہے کہ اچھی ہے، خوبصورت ہے اور تم بولتی اچھا ہو، تو وائی ناٹ ٹو جوائن دیٹ فیلڈ، تو میں تمہارا ایک آڈیشن کروا دیتی ہوں. دیکھیں، وائس اوور آرٹسٹ بننے کے لیے سب سے پہلے یو ہیو ٹو بی اے گڈ آر جے. میں آج بھی مانتی ہوں کہ ٹیلی ویژن انڈسٹری سے کہیں زیادہ پاورفل میڈیم ریڈیو ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انٹرنیشنل وائس اوور آرٹسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. کافی سارے سکولز میں ایز اے پرنسپل وہ کام کر چکی ہیں. ہمیشہ مینیجریل پوسٹ پہ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ FM 100 پہ پریزنٹر بھی ہیں اور مختلف قسم کے شوز کر کے اپنے کام کا لوہا منوا چکی ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنا سارا کام انہوں نے کیسے کیا اور یہ ہمیں کیا سجیشنز دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ تانیہ یاسین صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. میم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ FM 100 پہ پریزنٹر بھی ہیں. تو یہ میڈیا کا سفر آپ نے کب شروع کیا؟ کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں آنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو ایک ایسی فیلڈ ہے، جب آپ کالج لائف میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بڑا چارم ہوتا ہے اس کا. آئی تھنک جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو چارم ہی یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن میرا تھوڑا سا فیلڈ ذرا یہ ڈفرینٹ رہی، بیکاز کالج لائف میں سنتی تو رہی، کچھ میری کالج میٹس تھیں جو ریڈیو سے وابستہ تھیں، تو ان کے شوز کو سننا اور صرف یہاں تک شوق تھا کہ ان کو کہنا کہ ہماری پسند کا سانگ پلے کرتے ہیں. اس کے بعد میں ایک کیریئر اورینٹیڈ ویمن تھی شروع سے ہی، مجھے شوق تھا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اچھی سی جاب کرنی ہے اور کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانا ہے. تو میں نے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کر لیا ایک کارگو کمپنی سے. ود دا پیسج آف ٹائم جب میری اچیومنٹ اس کمپنی میں بھی ہوتی گئیں تو ایک اسپیسیفک ایرا میں جا کے مجھے لگتا ہے لوگ بڑی ینگ ایج میں ریڈیو کو جوائن کرتے ہیں، میں نے بڑی میچیور ایج میں ریڈیو کو جوائن کیا. سڈنلی میری ایک فرینڈ تھی، وہ پریزنٹر تھی ریڈیو کی، اور وہ میرے گھر پر آئیں. تو میں نے ایسی جنرلی باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ واٹ از دا پروسیجر ٹو انٹر انٹو دا ریڈیو انڈسٹری. سو اس نے کہا کہ تمہاری آواز مجھے لگتا ہے کہ اچھی ہے، خوبصورت ہے اور تم بولتی اچھا ہو، تو وائی ناٹ ٹو جوائن دیٹ فیلڈ، تو میں تمہارا ایک آڈیشن کروا دیتی ہوں. اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں کہ آئی ول بی ان دا فیلڈ آف براڈ کاسٹنگ. سو جب میں وہاں پر گئی ریڈیو میں نے اپنا آڈیشن دیا اور شام کو ہی مجھے کال آ گئی کہ یو آر سلیکٹڈ. تو بیکاز ریڈیوز اپنی ٹریننگ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے، آپ را پریزنٹر نہیں بن سکتے، یو کین ناٹ گو ٹو دا ریڈیو اینڈ سٹ ان فرنٹ آف مائک، آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو میرا ٹریننگ ٹینیور بھی بہت شارٹ رہا، بہت کم ٹائم میں نے بہت جلدی اپنے آپ کو وہاں پہ منوا لیا اور سیکھ لیا جو ریڈیو کی ایک پروسیس ہوتا ہے ان کا، اور اس کے بعد میں براڈ کاسٹر بن گئی. میم آپ انٹرنیشنل وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں، تو یہ وائس اوور کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیولپ کیا اور جو یوتھ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے وہ اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، وائس اوور آرٹسٹ بننے کے لیے سب سے پہلے یو ہیو ٹو بی اے گڈ آر جے. اگر آپ ایک اچھے ریڈیو پریزنٹر ہیں، آپ کو ریڈیو بہت کچھ سکھاتا ہے. میں آج بھی مانتی ہوں کہ ٹیلی ویژن انڈسٹری سے کہیں زیادہ پاورفل میڈیم ریڈیو ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آپ ایک امیج دیکھتے ہو، لوگ آپ کو اپنے ایکسپریشن، باڈی جسچر کے تھرو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو جسٹ اپنی آواز کے ایکسپریشنس کے تھرو اٹریکٹ کرتے ہیں. لوگ آپ کی تصویر نہیں جانتے، جب وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں ان کے ڈائریکٹ دلوں میں اتر رہی ہوتی ہیں. سو دس از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ ریڈیو. سو ریڈیو آپ کو سکھاتا ہے آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، آپ کی آواز کی پچ، آپ کو کہاں پہ اپنی وائس کو چینج کرنا ہے. لوگ آئی تھنک مشینس کے اوپر اپنی آوازوں کو چینج کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہم جسٹ ایک مائک کے سامنے بیٹھ کر آواز کو بدل لینا سیکھ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا ٹیمپو لو کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور سڈنلی ہم نے جوائفل موڈ میں کیسے آنا ہے. جب آپ یہ اتار چڑھاؤ آواز کے سیکھ جاتے ہیں، اور ہم ریڈیو کی فیلڈ میں ایک بات کو کہتے ہیں کہ آپ جب ریڈیو میں مائک کے سامنے بولتے ہیں تو آپ کو منہ کھول کر بولنا پڑتا ہے. آسان الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ بہت منیمم وائس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بولتے ہیں یا بنا کر بولتے ہیں تو آپ کی آواز لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچ پاتی. جب آپ منہ کھول کر اوپن ووکل کے ساتھ بولتے ہیں تو آپ کی آواز مائک کے تھرو لاکھوں لوگوں کے دلوں تک جاتی ہے. یہ چیز جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ وائس اوور آرٹسٹ بن جاتے ہیں. میم جب آپ میڈیا کی فیلڈ
फील्ड में आई आपने क्या चैलेंजेस देखे? मीडिया की फील्ड में कंपटीशन बहुत टफ होता है. जो लोग आपके सीनियर होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि आपको उनको देखकर होता है कि पता नहीं हम उनकी पोजीशन पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे. समटाइम्स देखिए हर फील्ड में एक प्रोफेशनल जेलसी भी पाई जाती है और वो आपके हर डिपार्टमेंट में हर फील्ड में होती है. अगर मैं रेडियो की भी बात करूं तो अगर आप कुछ अच्छा अचीव कर जाते हो तो शायद समटाइम्स आपके इर्द गिर्द वाले या आपके बहुत करीबी लोग ही इस बात को बेयर नहीं कर पाते कि हमें क्यों नहीं वो अच्छा मिल सका, इनको क्यों वो अच्छा मिल गया. मुझे याद है आज भी कि जब मैंने रेडियो इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, इट्स बिन 11 ईयर्स, मुझे FM 100 के साथ हो गए. अब मैं बहुत हाई लेवल पे जाके कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ डॉक्टर्स के या किसी भी सेलिब्रिटी के. पहले मैंने हर स्लॉट के शोज़ को किया जब मैं लिसनर्स के दिलों पर कह लें राज कर रही थी, और अब भी करती हूँ. तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं स्पेशल इवेंट्स के शोज़ कभी मिस नहीं करती थी. इंडिपेंडेंस डे के, कायद-ए-आज़म डे के, इकबाल डे के, मुझे बहुत अच्छा लगता था. ये वो दिन है जहाँ पे आप मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फैला सकते हो, और अगर आप अपने पाकिस्तानियों को एक अच्छी बात अपने पाकिस्तान से रिलेटेड बता सकते हो तो व्हाई नॉट डू इट. तो जब मैंने कुछ शोज़ किए स्पेसिफिक इवेंट्स के, लोगों ने बहुत पसंद किए. बड़ा पेट्रियाटिक किस्म का शो जाता था मेरा, तो मुझे शायद हर बार इवेंट पर मुझे ही वो शोज़ मिलना शुरू हो गए. सो उसकी वजह से बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि हर बार एक स्पेशल इवेंट आता है और आरजे तानिया ही क्यों मौजूद होती है वहाँ पे. तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरा हार्ड वर्क था या अच्छा काम था या लोगों का प्यार था, उनको मेरा बोलना अच्छा लगता था, जिसकी वजह से मुझे वो शोज़ करने का मौका मिला. मैम, मीडिया की फील्ड में अब तक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो क्या है? मीडिया की फील्ड में देखें अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, मैं काउंट करूं तो शायद हमारा टाइम कम पड़ जाएगा. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने लास्ट ईयर अचीव किया, आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मीडिया, वो ये था कि थ्रू आउट द पैंडेमिक ऑनलाइन शोज़ हो रहे थे. ऑब्वियसली हम स्टूडियोज़ में तो जा नहीं रहे थे. तो हमारा एक इंडियन रेडियो है, रेडियो मिर्ची, उनकी ब्रांच है USA में. तो USA के जो रेडियो मिर्ची थी वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त उनकी आरजे हैं, आरजे नेहा. उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक दोस्ती के जेस्चर में हम एक शो करें टुगेदर. और मैं शायद सोचती एक लम्हे के लिए कि मुझे ये शो करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा बिकॉज दे वांटेड टू बी ऑन एयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान. सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि मैंने अपने कंट्री को अपने ही इंडिपेंडेंस डे पे रिप्रेजेंट करना था. और टॉपिक भी उस प्रोग्राम का यही था कि पाकिस्तानी किस तरीके से अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं. तो हम कितने पेट्रियाटिक हैं, हम वन नेशन हैं, और हम कितने ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं अपनी कौम को लेकर. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, दैट हाउ वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर एक्चुअली. मैम, मीडिया की फील्ड के साथ साथ आप सोशल वर्क भी कर रही हैं, उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? अली, ऐसा है कि जब ईदी साहब की डेथ हुई तो ईदी साहब को तो हम सब बहुत प्यार मोहब्बत शुरू से ही देते थे बिकॉज़ वो एक बहुत नोबल आदमी थे. लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मैंने टेलीविज़न पर उनकी कवरेज देखी तो कुछ बातें दिल को छू गईं उस टाइम पे. एक बड़ा वैसे ही वो बड़ा सैड मोमेंट था. तो मैंने देखा कि लाखों लोग टेलीविज़न पर सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि आज हमने अपने बाप को खो दिया. कितने लोग, कितने बच्चे जो बेसहारा हो गए, वो रो रहे थे उनके लिए. तो मेरे दिल में आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आई कि कैसे वो देखते देखते मेरे एक इनर फीलिंग ने मुझे एक आवाज़ दी कि दिस इज़ व्हाट समथिंग हैज़ बीन हैपेंड. हम अपने करियर के पीछे भागते हैं, हमने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, हमने डिफरेंट फील्ड्स में अपना नाम बनाना है, हमने पैसा कमाना है. ये हमने कब्र में और आखिरत में लेकर नहीं जाना. जो ईदी साहब ने किया ये वो है जो उनको आगे के तमाम मराहिल उनके आसान हो गए, और यही आपके साथ जाना है. तो वहाँ से अगेन मेरी एक मीडिया इंडस्ट्री उधर ज्वाइन करती है मुझे इस तरीके से कि जब मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना उन लोगों की हेल्प को निकला जाए जिनको हमारी ज़रूरत है. मैंने अपने फ़ैन्स के साथ ये बात अपने फेसबुक पेज पर शेयर की कि वी शुड कम आउट टू डू समथिंग फॉर द नीडी पीपल. और मेरे फ़ैन्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. उन्होंने ही मेरा फेसबुक पेज डिज़ाइन किया, उन्होंने मेरे लिए लोगो एंड हेडर डिज़ाइन किया, और उन्होंने कहा कि आप करें, हम आपके साथ हैं. और हमने डिसाइड किया कि हम कुछ लोग मिलकर हम बाहर निकलेंगे और किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम उसकी हेल्प करेंगे. वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ. मेरे फैंस, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कॉलीग्स, जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोग, मेरे फ्रेंड्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 16 to 18 पीपल वॉलंटियरली काम करते हैं और हम एवरी मंथ 20 फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं. और पैंडेमिक में हमने मोर देन 100 फैमिलीज़ को सपोर्ट किया, और एवरी रमज़ान भी हम हमेशा 50 to 80 फैमिलीज़ को टच करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरी, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन. और
شاید میری اچیومنٹ اس وجہ سے بھی ہے, لوگ ٹرسٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی کے ہاتھ پر پیسے نہیں دیتے. جس کی جو ضرورت ہے وہ چیز ہم اس کے گھر خود پرووائڈ کر کے آتے ہیں. سو دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ آف مائی لائف, جو رہے گی انشاءاللہ. میم آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کوئی آپ کی بچپن میں ٹریننگ ایسی ہوئی ہے یا بلٹ ان آپ ایسی ہی ہیں؟ علی, مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بلیسڈ ہوتی ہیں. اللہ نے ہر انسان میں کوالٹیز دی ہوتی ہیں, آپ کو جسٹ ان کو شارپن اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے اندر ایک آرٹ ورک کو لے کے کریٹیوٹی تھی. میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتی ہوں, تو اسکولز میں کہیں نہ کہیں میں نے اس چیز کو استعمال میں بھی میں لائی, لیکن شاید وہ اس طریقے سے نہیں لا سکی. لاسٹ ایئر آئی واز کووڈ انفیکٹڈ, اور لوگ 14 ڈیز میں کوارنٹائن کمپلیٹ کر کے باہر آ جاتے تھے. شاید آئی ایم دا اونلی ون جس نے 30 ڈیز میں اپنا کوارنٹین جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. میں گھر میں ہی آئسولیشن میں تھی, اور کووڈ جب ہوا تو میں نے سوچا یار پوری دنیا بہت ٹینشن میں ہے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے بچنا بھی ہے کہ آپ نے نہیں بچنا, تو کیوں سوچنا اس بارے میں. آئی مین اف دا ڈیزیز از اٹیکنگ یو, وائی ناٹ ٹو فائٹ ود دیٹ ڈیزیز. اور مجھے لگا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. آئی تھنک یہ کووڈ جن لوگوں کو ہوا وہ جانتے ہوں گے کہ یو کین ناٹ سلیپ ایٹ نائٹ, دن میں بھی آپ کو ایک بے چینی سی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ایسے تو نہیں چلے گا کہ میں بیڈ پر لیٹ جاؤں اور آکسیجن ماسک میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے بس میں دن گنوں بیٹھ کر کے اب بچنا ہے یا اللہ کی طرف جانا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو ایک موٹیویشن دی, سیلف موٹیویشن جسے آپ کہتے ہیں, اور میں نے کچھ آرٹ کا میٹیریل جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر اپنے روم میں منگوایا کہ مجھے دے دیجیے. پھر سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے, سامنے ایک دیوار پہ میری صبح شام لیٹتے اٹھتے نظر پڑتی تھی, تو سوچا اسی کا کچھ کر لیتی ہوں. تو وال کو پکچر وال بنا دیا. ایک شیلف تھا میرے رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ آپ ڈیکوریشن کی چیزیں رکھ سکتے ہیں, اس کو ڈیکوریٹ کر دیا. روم میں ڈسٹ بن پڑی تھی, اس کو ڈیکوریٹ کر دیا. سیونگ باکس بنا لیا, کاسمیٹکس باکس بنا لیا. جسٹ یوٹیوب کو اوپن کیا اور جو کچھ اویلیبل تھا اس کے اندر آرٹ سے ریلیٹڈ وہ سب بنا ڈالا. اب مجھے لگتا ہے کہ میں جب کوارنٹین سے باہر آئی تو یہ ایک نیو ٹیلنٹ میرا تھا کہ باہر آنے کے بعد بھی میں نے بہت سے اپنے آرٹ ورک کو جاری رکھا. سو اٹس اے میسج فار ایوری بڈی ہو از کووڈ انفیکٹڈ, یا جو ابھی اللہ نہ کرے ان کو بھی نہیں ہوا. آپ لوگ کووڈ سے ڈریے نہیں بالکل بھی, بیکاز جتنا زیادہ آپ خود کو ایکٹیو رکھتے ہیں اور ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور ایک انرجی اپنے اندر رکھتے ہیں, دیٹ یو کین فائٹ ود اٹ. سو کووڈ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میم آج سے کچھ عرصہ پہلے جو لوگ میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے تھے ان کی موٹیویشن کیا ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرتے تھے, اور اب جو کرنٹلی میڈیا میں لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہمارا پرانا ایرا تھا نا وہ بہت خوبصورت ایرا تھا. میں ریڈیو کی فیلڈ سے ہوں اس لیے میں ریڈیو کے بارے میں ہی زیادہ بات کروں گی. براڈ کاسٹنگ میں جو ہم ریڈیو پاکستان سے بات کرتے ہیں, وہاں کے لوگ جب مائک کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ اس قدر خوبصورت آوازیں تھیں. نہ صرف خوبصورت آواز, آپ کو پتہ ہے آپ کا بولنا آپ کے کانٹینٹ پہ میٹر کرتا ہے. واٹ یو آر ایکچولی اسپیکنگ, واٹ یو آر ڈیلیورنگ ٹو یور پبلک. ان کا انداز بیان, ان کے الفاظ کا چناؤ اور ان کا نالج, دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو خوبصورتی تھی ریڈیو پاکستان کی. جیسے جیسے وہ وقت گزرا انہی لوگوں نے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں قدم رکھا اور وہ بڑے سکسیزفل ایکٹر اور ایکٹریسز رہے. آج کی فیلڈ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنریشن ایک بہت ہیسل میں ہے کہ بس ہمیں جلدی سے مائک کے سامنے بیٹھنا ہے. دے ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اپنے ووکل پہ کام کرنا ہے, دے ڈونٹ تھنک ہمیں اپنے نالج پہ کام کرنا ہے. آپ تھوڑا نالج گین کیجئے. اب تو انٹرنیٹ آپ کو سب کچھ دیتا ہے. آئی تھنک انٹرنیٹ پہ ہم ڈراماز, موویز, ان چیزوں کو دیکھنے کے علاوہ یہ ایک پارٹ آف انٹرٹینمنٹ ہے. اگر اس کے علاوہ آپ اپنی اسٹڈی کو, اپنے نالج کو بڑھانا چاہیں, دیر آر لاٹ آف تھنگز آن دی انٹرنیٹ. تو آپ اپنے نالج کو بڑھائیے زیادہ سے زیادہ. موٹیویشن پہلے خود کے لیے اجاگر کیجئے, پھر لوگوں کے لیے, پھر آپ اپنے آپ کو ریڈی کر کے مائک کے سامنے آئیں. اگر آپ ایسے ہی آ کر مائک کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو یقین کریں صرف خوبصورت آواز آپ کو ایک اچھا پریزنٹر نہیں بنا سکتی. میم فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ علی, میرے فیوچر گولز تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید یہی ریزن ہے میری موٹیویشن کی کہ میں بہت سی فیلڈز کے ساتھ آج بھی ایسوسیٹڈ ہوں. اگر میں اپنی ریڈیو کی فیلڈ کی بات کروں تو میرا آج بھی دل کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے لوگوں کا انٹرویو کنڈکٹ کروں. جیسے میں ریسنٹلی میں ڈاکٹرز کے شوز کر رہی ہوں اور میرے نالج میں اضافہ ہی ہوتا ہے, بیکاز ہر بار ہم ایک نئی ڈیزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اوبیسلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. جب وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے گھر جا کر میں خود ہی ڈاکٹر بن چکی ہوتی ہوں. سو جتنا زیادہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں اتنا زیادہ میرا نالج بڑھتا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی پرابلم ہو تو میرے مائنڈ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بتائی تھی تو آئی شوڈ فالو اٹ. اگر میں اپنے ایجوکیشن کی فیلڈ کے بارے میں بات کروں تو میں بیکاز آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ٹیم لیڈر بھی ہوں. میں نے ہمیشہ مینجمنٹ کی پوسٹ پہ کام کیا ہے اور بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی ٹیم کو ایک پراپر ٹیم بناتے ہیں تو آپ اچھا ایکیڈیمکس جنریٹ کر سکتے ہیں.
اور ٹیم کو اچھی ٹیم بنانے کے لیے صرف اونلی ون تھنگ از امپورٹنٹ, دیٹ از ٹو گیو دیم موٹیویشن. جب آپ اپنے اسٹاف کو موٹیویٹ کرتے ہیں آٹومیٹیکلی کام ہوتا ہے. جب کام ہوتا ہے وہ آپ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نالج ٹرانسفر کرتے ہیں. اسکولز ہوں یا کوئی بھی انڈسٹری ہو, آپ کو اپنے اسٹاف کو موٹیویٹ کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اس لیے شاید میں بہت سی فیلڈز میں ایسوسیٹیڈ ہوں اور یہی میرے گولز ہیں کہ میں جس جگہ بھی کام کروں میں ہر کسی کو موٹیویشن ضرور دوں. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کی ویڈیو لیکچرز بھی ہیں, ان کی کتابیں بھی ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کی بگیسٹ رسپانسبلٹی ہے ٹو گیو موٹیویشن اینڈ ٹو اسپریڈ دا پازیٹیوٹی امنگ دا پیپل ان یور کنٹری. جب آپ ایک موٹیویشن اور پازیٹیو تھاٹ اپنے ملک میں پھیلاتے ہیں زیادہ سے زیادہ, تو سوشلی اور ریلیجیسلی یہ صدقہ جاری ہے. اینڈ دس از واٹ قاسم علی شاہ از ڈوئنگ. بہت بہت شکریہ تانیہ یاسین صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ براڈ کاسٹنگ میڈیا کے بارے میں, ریڈیو کے بارے میں اور وائس اوور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.